السلام علیکم جی. خواہش تھی کہ میں اس پہ نہ کروں کیونکہ اس وقت جو ہے وہ امریکن ایکسپیل دا امریکن امبیسڈر کا ٹرینڈ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اور ایکسپیل دا امریکن امبیسڈر کا ٹرینڈ جو ہے وہ سوشل میڈیا ٹیم چلا رہی ہے پاکستان مسلم لیگ کی, پاکستان مسلم لیگ کہہ رہا ہوں, پاکستان تحریک انصاف کی. تحریک انصاف کو عدم اعتماد کی تحریک سے ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ ویسے تحریکیں ہی ہیں نا دونوں, وہ عدم اعتماد کی تحریک ہے, یہ انصاف کی تحریک ہے, تو اتنا ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ یعنی انصاف کے اوپر جو لوگ ہیں, اپوزیشن جو ہے وہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہے, اور جیسا انصاف آپ دے رہے ہیں کھوسوں کی اور ثاقب نثاریوں کی, گھٹیا لوگ جو ہیں یہ ان کی سربراہی میں, اور یہ ابھی چلا گیا وہ بوزنا, کیا نام تھا اس کا یار, گلو گلزار کی, اس جیسے بوزنوں کی اور گھٹیا اور غلالت سے بھرے ہوئے لوگوں کی سربراہی کے اندر جس طرح انصاف مل رہا ہے لوگوں کو, اس کے بعد تو پھر تحریک انصاف کے خلاف عدم اعتماد آنی بنتی تھی نا یار. ٹھیک ہے, تو خیر آگے چلتے ہیں. تو وہ ٹرینڈ چلا رہے ایکسپیل دا امریکن امبیسڈر. اب ایکسپیل دا امریکن امبیسڈر میں سوچ میں پڑ گیا, پچھلے دنوں ان کے سینٹ نے پاکستان میں ایک اپنے امبیسڈر کی تقرری کی دی تو تھی, اس سے پہلے پاکستان میں امریکہ کا کوئی امبیسڈر نہیں تھا. پاکستان کے اور امریکہ کے سفارتی تعلقات جو ہیں وہ بڑی انتہائی بری حالت میں پائے جاتے ہیں, اور نتیجہ اس کا یہ ہے کہ امریکہ کا امبیسڈر پاکستان میں نہیں تھا اور پاکستان کا امبیسڈر امریکہ میں نہیں ہے. اور وہ جو آزاد کشمیر کا صدر ہے, جو کسی خاص تعلق کی وجہ سے اسلام آباد کے ہمسائے میں اس کا بڑا تعلق ہے نا, ان کا ایجنٹ سمجھا جاتا ہے, اسی لیے اس کو آزاد کشمیر کا صدر بنایا گیا تھا. اس کو جب امریکہ کے اندر امبیسڈر لگایا گیا, میرے تو ہی بڑا سیرے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو امریکن نے ان کے کاغذات مسترد کر دیے. ٹھیک ہے, یہ ہاکس میں شمار ہوتا تھا اس شخص کا دفتر خارجہ کے اندر, ریٹائر کلرک گاجے. تو یہ ریٹائر کلرک جو تھا یہ ہو گیا ریاض احمد خان ہو گیا, اس جیسے جتنے یہ ریٹائر کلرک ہیں نا, یہ بیسیکلی واٹس ایپ پہ چلنے والی کٹ بتلیاں ہیں. تو اس کے کاغذات ریجیکٹ ہو گئے جی, جس کے نتیجے میں پھر میرا یہ اطلاع ہے, بعض لوگوں نے کہا کہ جی نامزد ہو گیا تھا, لیکن امریکن سفیر پاکستان میں آتا تو اس نے آ کے اپنے کاغذات نامزدگی, سند ہائے نامزدگی اس کو شاید کہتے ہیں, وہ پیش کرنے ہوتے ہیں صدر کو, اور وہ پیش کرتا. اگر اس نے پیش نہیں کیے تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں, کہ ایک تو وہ آ چکا ہوا ہے اور معاملہ ہینڈل کر رہا ہے, لیکن وہ ابھی اس کو ٹائم نہیں دیا جا رہا پاکستان کی طرف سے, پاکستان کی حکومت کی طرف سے, کہ وہ کر سکے. جو مجھے شک پڑتا ہے, یہ جو میرا مبلغ نالج ہے اس کے مطابق ابھی تک وہ آیا ہی نہیں ہے. مطلب اس شک کے پیش نظر کہ ہم اس کو ذلیل کریں گے, جس طرح ہمارے پچھلے سفیر کو بہت دیر لگائی تھی, ان کو بٹھائے رکھا تھا وہاں پہ, وہ کام تو کرتے رہے تھے, لیکن ان کو وہ جو ایک رسم ہوتی ہے کہ وہ کاغذات نامزدگی جا کے متعلقہ ملک کے میزبان ملک کے صدر کو پیش کرتا ہے, اور پھر ان کے ساتھ تصویر ہوتی ہے, اور پھر وہ چائے شائے پیتے ہیں, اور وہ یوں باقاعدہ ڈکلیئر ہوتا ہے. وہ والی تقریب میری نظر سے نہیں گزری. اگر آپ کی نظر سے گزری ہو تو اس کے نیچے آ کے میری رہنمائی فرمائیے گا. لوئسٹ لیول پہ ہیں تعلقات. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ حسین حقانی صاحب جو ہیں انہوں نے آج ہی صبح ٹویٹ فرمایا ہے, بلکہ ہفتے کی صبح ٹویٹ فرمایا ہے, جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ یہ پاکستانیوں کو کیوں غلط فہمی ہے کہ واشنگٹن میں ان کی جو حرکات و سکنات ہے, بندرانہ حرکات و سکنات, باندر میں اپنے والوں پایا جی, ٹھیک ہے, بندرانہ حرکات و سکنات کو بڑا سیریس لیا جا رہا ہے. اور اللہ کے بندو, آپ کو کوئی سیریس نہیں لے رہا. ٹھیک ہے, آپ اپنی خاطر اپنے پاس رکھیے, اپنے ٹرینڈ اپنے پاس رکھیے. مطلب یہ مفہوم تھا ان کے اس کا نا, جو ٹویٹ انہوں نے فرمایا. اور اتنا لمبا ٹویٹ وہ ویسے کرتے نہیں ہیں, وہ ایک آدھ لائن کے اندر ہی بات ختم کر دیتے ہیں, کوئی ایک آدھ شعر لکھ دیتے ہیں. شاعری تو ان کو آتی ہے نا بھائی, اور اہل زبان میں ہیں وہ, اور پھر ان کو الفاظ کے رکھ رکھاؤ کا اور نشست و برخاست کا اور تزئین و آرائش کا بھی بڑا مہارت ہے ان کو. تو اس لیے انہوں نے جب یہ فرمایا تو میں نے اس کے بعد فوراً بعد وہ دیکھا کہ پی ٹی آئی کے ایک یک از یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل المحدود لمیٹڈ ایڈیشن کی طرف سے آیا ہوا تھا کہ یہ ایکسپیل دا امریکن امبیسڈر کا ٹرینڈ 11 بجے چلے گا, لیکن وہ ٹرینڈ ٹاپ پہ آ گیا 9 بجے ہی. یعنی اس ملک میں جہاں پہ باقاعدہ طور پہ امریکی
سفیر موجود ہی نہیں ہے، اس ملک کی جو حکمران پارٹی ہے وہ یہ ٹرینڈ چلا رہی ہے ایکسپیل دی امریکن امبیسڈر. صدقے جاؤں میں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اگر میری اطلاعات درست ہیں تو. اچھا اب دیکھیے بات یہ ہے کہ اپنا اس وقت پوری جو صورتحال کو اگر ہم سم اپ کریں تو بنیادی طور پہ گھبرا گئے ہیں عمران خان اور ان کے جو لوگ ہیں. کل میں دیکھ رہا تھا ان کی والز پہ بھی جاتا ہوں نا میں، ان کی وال پہ میں گیا ہوا تھا تو وہاں پہ کچھ یوتھی کی فیمیل کیا ہوگی، مونس کیا ہوگی، یوتھن ہوگی، کچھ یوتھنے جو تھیں وہ یہ الزام لگاتی پائی جا رہی تھیں کہ جناب جو ہے وہ مطلب کہ براہ راست فوج جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ چوروں اور ڈاکوؤں اور لٹیروں کی نا سرپرستی کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ارطغرل الغازی کے خلاف نا ان کو ابھار رہی ہے. تو وہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اتنے بے شرم طریقے سے انہوں نے کیا، یہ کر رہے تھے. اور یہ لوگ جو تھے وہ کل تک سیم پیج گانے والے، ٹھیک ہے. تو پاگل کا کیا ہے کہ پاگل کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ دوسروں کی اردو کا تانا دے سکتا ہے اور خود جو ہے وہ شست ہوتا ہے، شست کو نشست کہہ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر دوسروں کو بھی کہہ سکتا ہے کہ تمہیں اردو نہیں آتی. تو پھر مجھے یاد آ گیا نا لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں بعین ہی اس کا الزام دوسرے پہ لگا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے خود خزانوں کے منہ کھولے ہیں لیکن دوسروں پہ الزام لگایا ہے کہ 19 کروڑ ارب ڈالر جو ہیں وہ رشوت فی MNA آفر ہو گئی ہے. پھر 19 سے جناب 19 کروڑ روپے کی آفر سے پھر 16 پہ آئے، پھر 14 پہ آئے. عمران خان صاحب لگتا ہے کلین ویچن نکلے ہوا ہے کرو ہوں، ٹھیک. کلین بیچنے کا تو آپ کو پتہ ہے نا، نہیں پتہ تو آپ آج ہی پہلی فرصت میں نا مال روڈ لاہور پہ جائیے گا، چمن آئس کریم کے باہر کھڑے ہوں گے تو وہاں پہ فوراً ایک دو جو ہیں وہ کلین بیچنے والے آ جائیں گے. تو وہ جس طرح سودا کرتے ہیں یہ اس طرح سودا کر رہا ہے ان کے ساتھ. وہ کہتے ہیں نہیں پائے نا اسی کلین لینا ہی نہیں جاؤ تسی، وہ کہتے ہیں ہم نے کلین نہیں لینا، آپ جائیے اور آرام کیجئے. اب ہم آپ کے پاؤں کے نیچے سے جو کلین نکالیں گے اس کی بات ہوگی. دیکھیں ایکسپیل امریکن امبیسڈر جو ہے اس کا آپ ٹرینڈ چلا لیجیے، امریکن کو اس بات کا خاک بھی اثر نہیں پڑتا. آپ کے اس ٹرینڈ چلانے سے پہلے ہی میں نے بتایا حسین حقانی صاحب کا آ گیا تھا ٹویٹ آ گیا تھا اس کے اوپر. ان کو اس لیے بھی فرق نہیں پڑتا کہ ان کو ہمارے ساتھ جتنا بھی کام تھا وہ نکل گیا. ہم مامے بنے ہوئے تھے افغانستان کے کہ ہم آپ کو افغانستان ڈیلیور کریں گے. افغان طالبان کے ساتھ وہ براہ راست ہو گئے، انہوں نے ان کے پارشل قسم کے فنڈز بھی کر دیے ہیں. اب امریکنز کو ضرورت پڑنی ہے اس خطے کے اندر اپنے اتحادیوں کی. اب دیکھیں نا وہ ہوگو شاویز کا جو ملک ہے وہ میں نام اس کا بھول جاتا ہوں، اس کے ساتھ بھی امریکن بیٹھ گئے ہیں نا. ان کے ساتھ کتنی پرانی اقتصادی پابندیاں چلی آ رہی تھیں، ان کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں کہ آپ جناب تیل کی ایکسپورٹ بڑھائیں تو ہم آپ کے اوپر سے پابندیاں اٹھا لیتے ہیں. تو آپ دیکھیے گا، اب یہ میں ایک بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے. اب دیکھیے گا یہ یوکرین میں سے افغانستان کے لیے نفع نکلے گا. افغانستان کے ساتھ کے جو امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہی ہے نا جی، خراب تھے. دیکھیں طالبان نے یہ بات اہتمام کے ساتھ رکھی ہے کہ ان کا کوئی جو بڑا ذمہ دار عہدیدار ہے وہ یہ نہ بیان دے کہ ہم نے امریکن کو یہاں سے شکست دے کے بھگایا ہے. اور یہ دوحہ معاہدے کا حصہ تھا کہ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم شکست کھا کے بھاگے. جو کچھ ہوا ہے دنیا نے دیکھا ہے، لیکن کہنے کی کیا لوڑ ہے؟ جو نظر آ رہا ہے اس کی کمنٹری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے نہیں کہا. تو اور وہ ان کو اقوام متحدہ کے اندر ان کی سیٹ بھی مل سکتی ہے اور ان کے فنڈز بھی مل سکتے ہیں. کیوں؟ امریکہ کو ان کی مدد کی اس خطے میں ضرورت ہوگی یوکرین کے خلاف، اور امریکہ کو یہ بھی ضرورت ہوگی کہ اگر وہ اس کی مدد نہ بھی کریں تو وہ نیوٹرل ہو جائیں، جس طرح اور بھی بہت سارے لوگوں کو امریکنز جو ہیں وہ نیوٹرل کرنے میں لگے ہوئے ہیں. 14 دن ہو گئے، 15 دن اس کے حوالے سے یوکرینین نے ابھی تک مزاحمت کی ہے. ان کی سب سے بڑی لائبلٹی جو ہے وہ ان کے سویلین ہیں، اور وہ سویلین کو نکال کے محفوظ مقامات تک پہنچانا چاہ رہے ہیں. جس طرح امریکن نے کہا تھا کہ ایک پولیس آپریشن ہوگا کابل کے اندر اور وہ اس پہ قبضہ کر لیں گے، اور انہیں بھی دیر لگ گئی تھی. رشین نے بھی یہی سوچا تھا کہ ہمارے پاس ٹینک داخل ہوں گے تو کابل کے لوگ جو ہیں وہ ٹینکوں پہ چڑھ جائیں گے، پھول نچھاور کریں گے.
رشیا نے پھر سوچا کہ یوکرین میں داخل ہوں گے تو وہ جو وہاں پہ رشین مائنارٹی ہے جو کہ فساد کی جڑ ہے، ہم اس کو، وہ ہمارے صدقے والی جائے گی اور مقامی لوگوں کی صفوں کی صفیں بچھا دے گی، لاشوں کی لاشیں بچا دے گی۔ نہیں ہو سکا۔ یوکرین کے اندر دو طرح کے طبقات ہیں، ایک جو رشیا کے صدقے والی جاتا ہے، دوسرا جو اس سے شدید نفرت کرتا ہے، تیسرا نیوٹرل طبقہ بھی ہے، لیکن اب بھی خلاف ہو گیا، خاص طور پہ جب سے وہاں پہ گھروں کے اوپر، علاقوں کے اوپر، شہروں کے اوپر رشیا نے اندھا دھند بمباری کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ رشین سٹائل ہے، میرا خیال ہے کہ رشیا کے پاس وہ کیپیبلٹی ہی نہیں ہے کہ وہ پرسائزلی ہٹ کر سکے کسی جگہ کے اوپر، لہٰذا پھر وہ اندھا دھند بمباری کرتا ہے۔ پوری مارکیٹس جن کے اندر جا کے اس کے واک ویز کے اوپر واک کرنا، وہ مارکیٹس اور وہ بازار جن کے کناروں پہ بچھی کرسی پہ بیٹھ کے کافی پینا خواہش ہوتی ہے دنیا کے لوگوں کی، ان مارکیٹوں کو، ان واک ویز کو اور ان پاتھس کو، فٹ پاتھس کو تباہ و برباد کر دیا گیا، ملیہ میٹ کر دیا گیا ہے ایک بمباری کے نتیجے کے اندر۔ کیو کی گورنمنٹ کہتی ہے، یوکرین کی گورنمنٹ کے ہزاروں، وہ 2000-2500 سے نیچے کا فگر ہی نہیں دیتے، اور اب تو خیر رشین نے بھی تصدیق کرنا شروع کر دی ہے، اور لیکن وہ کہتے ہیں کہ جناب جو وہاں پہ مزاحمت کر رہے ہیں نا ہمارے حامی جو ہیں، یہ ان کے ساتھ کانفلکٹ میں مارے گئے، تو آپ ہی ذمہ دار ہوئے نا سر پھر پوٹن صاحب۔ تو وہ ان کا ایک اور ہے، لیکن انہوں نے ماننا شروع کر دیا ہے کہ وہاں پہ عام سویلین کی کیجولیٹیز جو ہیں وہ 1000 سے زائد ہو گئی ہیں، اور رشیا نے 1000 مانی ہے، تو اس کا مطلب ہے سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی 50-60 ہزار کے قریب بندے انہوں نے پھڑکا دیے ہیں۔ 4-4.5 کروڑ کی آبادی ہے، پھیلی ہوئی جتنی مرضی ہو، لیکن اس آبادی کو اگر آپ بڑے شہروں کے اندر بھی کنسنٹریٹ ہوتا ہوا دیکھیں تو بھائی جان وہ بڑا کام خراب ہو جاتا ہے۔ وہ کیجولیٹیز بہت زیادہ ہو رہی ہیں وہاں پہ، اور لوگ مارے جا رہے ہیں، انسان مارا جا رہا ہے، نہیں مارا جانا چاہیے۔ بہرحال اس سے ہٹ کے واپس اس پہ آتے ہیں، تو عقل ماشاءاللہ اتنی ہے، یوتھیو مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود کی، کہ جو کام ہوا ہی نہیں ہے اس کے اوپر دمالیں ڈالی جا رہے ہیں، جی ہاں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔